السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں جناب؟ بابر رمضان کا آپ سب دوستوں کو سلام قبول ہو۔ تو آج میں آپ کو اپنے بچپن کی یادیں دکھاتا ہوں، بچپن کی کہانیاں سناتا ہوں اور بچپن کے ولاگ بنا کر دکھاتا ہوں کہ بچپن میں ہم کیا کیا کرتے تھے۔ بہت سے دوست مجھے جانتے ہیں بابر رمضان کے نام پہ اور میرا یوٹیوب پیج ہے رمضان میں ہے۔ تو میں آپ کو اکثر دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں، آپ نے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے آج میں نے کہا کہ 1-2 منٹ کا ولاگ شوٹ کر کے آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں بانٹیں، تو اپنے بچپن کی کہانیاں بھی سنائیں۔ تو یہ میرے پاس ہے جی ایک گرین رنگ والا، یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے بچپن کا کھلونا ہوتا تھا۔ اب تو صرف آ گئے ہیں، لیکن اس ٹائم ہوتے تھے صابن، اور ہمیں صابن کو پانی میں مسل کے ہم اسے تیار کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے بلبلے خریدنے کے۔ تو ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی مشکل وہ ٹائم تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا پہلے وقت میں بہت سی آسانیاں ہوتی تھی، یار اس وقت بہت مشکل ٹائم ہوتا تھے، بندے کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے کھانے پینے پہ توجہ رکھتے تھے اور محنت کرتے تھے، ہارڈ ورک ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے دوست ممی ڈیڈی ماحول والے ہیں، برگر پیزا کھانے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں دھوپ سے بچنے والے ہیں، سردی سے بچنے والے ہیں۔ ہمارے دور میں ہمارے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، اور ہم گرمیوں میں اگر چلتے تھے، سخت جون جولائی میں ہم دوست وغیرہ جاتے تھے، ہمارے پاؤں میں اگر جوتے نہ ہوتے تو ہمارے پاؤں جلنے لگ جاتے تھے۔ تو پاؤں اگر جلتے تھے تو ہم ایڑیاں لگا لیتے تھے، اگر ایڑیاں جلتی تھے تو سائڈ لگا لیتے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مشکل وہ ٹائم ہوتا تھا۔ خوراک بس یہی تھی، دودھ دہی لسی، اور ہم پٹھے کاٹتے تھے، بہت سے ورکنگ کام کرتے تھے۔ لیکن آپ کو بتاؤں آج کل کا اتنا وہ دور بہت مزے کا تھا، لیکن پیار ادھر بہت تھا۔ تو آج کل پیار کم ہے اور پیسہ زیادہ ہے۔ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جی؟ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، لوگوں کے بادشاہ گودام بھرے پڑے ہیں پیسوں سے۔ پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن محبتیں ہوتی تھی، لیکن بابا آپ کو بتانے لگا کہ اب پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن محبتیں بالکل کم ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس کینو ہے، اور میں آج آپ کو اس کو چھیل کے کھا کر دکھاؤں گا کہ کینو کو کیسے چھیلا جاتا ہے، کس طرح کھایا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے میں اس ٹائم لائیو اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں۔ تو جیسے ہی میرے دوست، میرے پیار کرنے والے، میرے سے گپ شپ لگانے والے میرے ساتھ ملتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پہلا دور کتنا مشکل تھا اور آپ کا دور کتنا آسان ہے۔ لیکن پریشان اس وقت بھی لوگ تھے۔ ان وقت کیا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں، صرف دارو دوا کے لیے اور کھانے پینے کی پریشانی ہوتی تھی۔ آج کل جو پریشانی بنی ہوئی ہے دوستوں، اگر میری بات جھوٹ ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ آج کل اگر ایک فنکشن میں ایک کپڑے ایک دفعہ آپ نے ڈال لیا تو دوسری دفعہ کوئی ایسی عورت نہیں کہ وہ دوبارہ ڈال لے گی۔ وہ کہے گی یہ کپڑے، نہ وہ کسی کو دے گی، وہ کہے گی یہ کپڑے تو پلیت ہو گئے ہیں۔ پلیت کیسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے کپڑے کسی نے دیکھ لیے، دیکھنے سے ہی کپڑے پلیت ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم برانڈ بن رہے ہیں۔ برانڈ کیا ہے؟ کسی غریب کو کھانے کے لیے نہیں دینا۔ 50 لاکھ 20 لاکھ کا دلہن جوڑا لیتی ہے، ایک دن بھی نہیں وہ پورا پہنتی، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ نہ ابھی کسی کو دے پائے گی، نہ وہ پھینک پائے گی، وہ پڑا پڑا پیٹیوں میں اسٹیچو بن جائے گا۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس ٹائم لوگ ایک دوسروں سے کپڑے مانگ کر بھی پہنتے تھے۔ شادی پر جانا ہوتا تھا تو فلاں سے لے لیے، فلاں سے لے لیے۔ آج کل تو کپڑے وہ کہتے ہیں نا، ایک جوڑا اگر آپ نے پہن لیا تو وہ کہتے ہیں بس یہ ختم، لیکن دینا بھی کسی کو نہیں ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے، آپ بہنوں سے، تمام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کپڑے استعمال کر لیے ہیں، آپ پیٹی میں سے سنبھال کر نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے دوسری دفعہ پہننے بھی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے پیسے ہیں، ان کو دے دیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ آپ کے پیٹی میں پڑے پڑے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے۔ اگر میری بات غلط ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ابھی بھی پڑے ہوں گے پیٹیوں میں، صندوقوں میں، ٹیچیوں میں، تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کپڑے نکالیں اور کسی نہ کسی کی مدد کر دیں۔ تو اس طرح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ بہت سے دوست میری بات سے ایگری ہوں گے، کیونکہ بابر رمضان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار اپنی پیٹیوں سے کپڑے نکالیں اور کسی نہ کسی کو دے دیں۔
وجہ کیا ہے کہ کسی کی مدد ہو جائے گی تو مدد کرنے والا میرا اللہ ہے، لیکن آپ ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ انسان بھی انسان کی طاقت ہوتا ہے۔ تو آپ دوستوں کو اگر میرا یہ پیغام اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور آج کے بعد بابا رمضان آپ کو ہر ولاگ میں نظر آئے گا، اور آج سے بابا رمضان نے ولاگ بنانے شروع کر دیے ہیں، اور میرا ولاگ آپ دیکھتے رہا کریں۔ بچپن کی کہانیاں سناؤں گا، جوانی کی کہانیاں سناؤں گا، اور چھوٹے چھوٹے بچپن میں ہم کیا کرتے تھے، پتنگ بھی اڑاتے تھے جس کو آپ گڈے کہتے ہیں۔ ہمارے دور میں بہت سی گرمی ہوتی تھی، جون جولائی کی، ہمارے پاس 4 آنے کا پتنگ ملتا تھا۔ 4 آنے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ چوانی کیا ہوتی ہے؟ 1 روپے کا چوتھا حصہ اس کا ایک بڑا پتنگ ملتا تھا، 1 روپے کی ڈور ملتی تھی، اور سارا دن ہم اڑاتے تھے۔ لیکن بہت سے ایسے دوست تھے جن کے پاس پتنگیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ لے لیتے تھے ایک شاپر، شاپر سمجھ رہے ہیں، شاپر جو ابھی جس کو آپ شاپر کہتے ہیں، وہ اس کو پتنگ بناتے تھے، پھر وہ اڑاتے تھے۔ اور بہت سے میرے دوست، میرے سمیت بہت سے وہ دوست، ان کے پاس وہ شاپر بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت شاپر بھی نایاب تھے، تو پھر ہم وہ کلی والا گڈا اس کو کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے جی؟ کلی والا گڈا۔ تو وہ کلی والا گڈا اونچی ہواؤں میں اڑا ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے تھے کملوں کی طرح۔ بچے تھے لیکن پیسے نہیں تھے، شوق تھا، تو تقریباً ہم 5-7 کلومیٹر اس شاپر والے گڈے کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو یہ ہماری بہت مزے کی لائف کی کہانی ہے۔ تو آپ ہمیں لائف میں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور بابے کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تو پاکستان زندہ باد، بابا رمضان پائندہ باد، خوش رہیں، آباد رہے، ٹھاش۔